برادران اسلام، دین اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی تعلیمات بڑی جامع ہیں۔ آخر بار اس چیز کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں کہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہماری کامل رہنمائی نہ فرمائی۔ قرآن و سنت میں زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام گوشوں کے حوالے سے رہنما اصول موجود ہیں۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کتنی تلاش کرتے ہیں، کتنی رہنمائی لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اب جو دور ہے، کہتے ہیں یہ بڑا جدید دور، میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس میں اب آج کل کچھ چیزوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ان پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے، بین الاقوامی سطح پہ بھی، ہمارے ملک میں بھی، ہمارے میڈیا پہ بھی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن ایشوز پہ بات ہو رہی ہے ان کا تعلق ماحولیات کے ساتھ، گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں، کہ ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے اور انسانیت خطرے سے دوچار رہ جا رہی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، چیزیں ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا آج ہمیں یورپ بتائے گا کہ ماحولیاتی آلودگی کیا ہے، اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، تو پھر ہم اس طرف متوجہ ہوں گے، یا پھر 14 صدیاں قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے احسن انداز میں، بڑی جامعیت کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ ان ساری چیزوں کے اوپر روشنی عطا کی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات موجود ہیں اور زیادہ بہتر انداز میں موجود ہیں، لیکن ہم نے ان سے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں، اس کو سمجھا نہیں، موضوع سخن نہیں بنایا اور اس طرف توجہ نہیں دی۔ ورنہ ماحولیات کو بہتر رکھنے کے بارے میں جتنی خوبصورت رہنمائی قرآن و سنت میں موجود ہے، آپ کو دنیا کے کسی اور مذہب میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں۔ گلوبل وارمنگ یعنی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ماحول بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے اور خطرات بڑھ رہے ہیں۔ ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ درختوں کی کمی ہے۔ درختوں کی کمی ہے، زراعت کی کمی ہے، پودوں کی کمی ہے۔ یہ چیز سب سے زیادہ جو ہے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے میں یہ بات ہے۔ اقوام متحدہ زور دے رہی ہے درخت لگاؤ، ہماری حکومتیں زور دے رہی ہیں جی درخت لگاؤ۔ تو میرا آج کا موضوع اقوام متحدہ نہیں، میرا موضوع ہماری حکومت کیا کہہ رہی ہے یہ نہیں، میرا موضوع یہ ہے کہ ہم اسلام کیا کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو شجرکاری اور زراعت، اس پر قرآن و سنت نے بہت زیادہ زور دی، اس کی اہمیت بیان کی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کی ضرورت پہ زور دیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی طرف رغبت دلائی ہے۔
دوستان ذی وقار، زراعت اور شجر کاری میں بہت باریک سا فرق ہے، اور بعض معنوں میں یہ ایک ہی چیز ہے، اور اگر حدیث مبارکہ کے اندر آپ غور کریں تو کئی جگہوں پہ زراعت اور شجر کاری دونوں کو ایک ساتھ بھی بیان کیا، دونوں کی اہمیت ہے۔ اور آپ کو یقیناً یہ تو معلوم ہوگا کہ زراعت ایک مقدس پیشہ ہے جو انبیاء کرام کا پیشہ ہے۔ انبیاء کرام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور آپ کے اور میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ سنت مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر کاری فرمائی، اور اپنے دست اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگائے، صحابہ کرام نے درخت لگائے۔ حضرت سلیمان فارسی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ لیا، بڑی دیر بوسہ لیتے رہے، پھر حضور علیہ السلام نے ان کو روکا، اب بس کر دیں، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بیتی، کیا گزری؟ وہ بتانے لگے جس طرح وہ ایران سے بکتے بکاتے وہاں پہنچے تھے، جو مشقتیں، تکلیفیں، اذیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے پر انہوں نے اٹھائیں، وہ بیان کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سماعت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ اب میرا مالک ایک یہودی ہے، اور وہ مجھے آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی آزادی کی قیمت ہے کہ 300 کھجور کے درخت اگر میں اس کو لگا کر دوں تو وہ مجھے آزاد کرے گا، اور 40 اوقیہ سونا جو ہے، چاندی جو ہے، وہ بھی اس کا مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم کھجور کے درخت لے کر آؤ۔ حضرت سلیمان فارسی کو فرمایا کہ تم زمین کو ہموار کرو، ماحول بناؤ جو درخت لگانے کے لیے ہوتا ہے، اور ہم لگائیں۔ صحابہ کرام کوئی 10، کوئی 20، کوئی 5، جس کو جتنے کھجور کے پودے ملے وہ لے کر آئے۔ دوسرے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں تشریف لے گئے، اور اپنے دست اقدس سے، ایک روایت میں ہے کہ 300 کے 300 پودے حضور علیہ السلام نے خود لگائے، اور ایک میں ہے روایت میں کہ ایک پودا ان میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سارے حضور علیہ السلام نے لگائے۔ اور وہ جتنے پودے لگائے گئے وہ سارے کے سارے اگ گئے، سرسبز ہوئے، اور وقت سے پہلے پھل بھی دینے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے کھجور کے پودے، سنت مبارکہ قائم فرما کہ درخت لگانا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام بھی لگاتے تھے، ان کی بھی یہ سنت ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی درختوں کا ذکر ہے۔ زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا، اور والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ انار، انگور، مختلف درختوں کے ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا۔ اب آپ درخت کی اہمیت کو سمجھیں، پودے کی اہمیت کو سمجھیں، شجر کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ جو کلمات یہ کہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا۔
درخت لگانا اتنا اچھا عمل ہے کہ دنیا میں آپ یہ کلمات پڑھیں، نتیجے کے طور پر جنت میں بھی ایک درخت لگایا گیا۔ یہ درخت لگانا، یہ شجر کاری، یہ اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک محبوب عمل، ایک مسعود عمل ہے، ایک بابرکت عمل ہے، اور اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف پودوں کا ذکر ہونا، مختلف درختوں کا ذکر ہونا، یہ درختوں کی اہمیت کو واضح کرنا۔ کئی آیات ہیں، اگر میں آج وہ ساری آیات پڑھ دوں تو آج کے جمعے کا وقت اسی میں گزر جائے۔ بتا رہا ہوں کہ مختلف درخت ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، اور ان کا ذکر کرنا ہی درختوں کی اہمیت کو واضح کرا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے زراعت کے حوالے سے بات کی، کھیتی باڑی کے حوالے سے بات کی، بہت سارے فرامین رب تعالیٰ کی موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی زراعت کے حوالے سے بہت سارے فرامین موجود ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ زراعت اور شجر کاری یہ قریب قریب چیزیں ہیں، اور بعض احادیث میں ان دونوں کا ایک ساتھ بھی ذکر ہے، جس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے۔ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کے اندر یہ درخت، یہ پودے، یہ کھیت اور کھلیان بھی شامل ہیں۔ جتنے یہ زیادہ ہوں گے اللہ رب العزت کی تسبیح اتنی زیادہ ہوگی۔ اس پہلو سے بھی آپ ان کی اہمیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ آسمان کے ستارے اور یہ زمین کے درخت یہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کی کیفیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، وہ ضروری نہیں کہ آپ اور میں ہم جان سکیں، لیکن آپ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت کی تسبیح و تمہید بھی یہ چیزیں بیان کرتی ہیں، رب تعالیٰ کو سجدہ ریز بھی ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، وہ 5 جگہوں پہ آئی ہے۔ مرہ بے قبرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ان پہ عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے، کھجور کی تر ٹہنیاں لی، وہ ان دونوں کے اوپر ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کا عذاب جو ہے اس میں تخفیف ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ان پہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس پہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا غیبت کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ تو بہرحال اس سے پتہ کیا چلا کہ وہ کھجور کی تر ٹہنیاں وہ عذاب میں تخفیف کا سبب بنی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تک وہ ٹہنیاں تر رہیں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے، اور وہ عذاب سے تخفیف کا سبب بنی۔ تو یہ سرسبز پودے، یہ درخت، یہ چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی درخت یاد الہی سے غافل ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ٹہنی یا اس کا کوئی پتا، تو پھر وہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے۔ جب تک سرسبز رہے گا وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت ہے جو ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، اس کے پتے کبھی بھی خشک نہیں ہوتے، اور وہ مسلمان کی طرح، بندہ مومن کی طرح۔ تو وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام سوچنے لگ گئے، اور ارد گرد جو اپنے گھروں میں مختلف درخت تھے وہ بتانے لگے۔ تو
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں بتاؤں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں ذرا جھاکا سا آ گیا اور اس بات کی وجہ سے میں نے نہیں کہا، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ تو اس کی مثال مومن کی طرح ہے، مسلمان کی طرح ہے کہ وہ ہمیشہ، آپ دیکھیں کھجور کا درخت ہمیشہ سرسبز رہتا ہے اور پھر پھل بھی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن مسلمان بھی ہمیشہ نفع بخشی کرتا ہے، ہمیشہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، سایہ پہنچتا ہے یا پھل کی طرح پھل پہنچتا ہے۔ تو اس طرح مسلمان کی بھی مثال دی گئی۔ اس میں بھی اب درخت کا ذکر کیا گیا، کھجور کا ذکر کیا گیا۔ اس سے آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بار بار مختلف حوالوں سے درختوں کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں زیتون کا ذکر ہے، انجیر کا ذکر ہے، مختلف پودوں اور مختلف درختوں کا ذکر ہے، ان کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، یہ رغبت دلانے کے لیے کہ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زیتون کا تیل کھاؤ کہ وہ بابرکت درخت سے نکلتا ہے۔ اس میں اب زیتون کی طرف جو ہے وہ رغبت دلائی جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درخت کے کتنے فوائد ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ جو مسلمان کوئی پودا لگائے اور اس سے انسان، بہائم یعنی درندے وغیرہ، جانور وغیرہ اور پرندے کچھ کھا لیں یا وہ چوری ہو جائے تو پودا لگانے والے کے حق میں یہ صدقہ ہے۔ یعنی پودا لگانا، درخت لگانا، یہ درخت لگانے والے کے حق میں صدقہ ہے۔ جو بھی لوگ اس سے کھا لیں، پرندے کھا لیں، جانور اس سے کھا لیں تو جو وہ کھائیں گے یہ اس کے حق میں صدقہ ہے۔ درخت لگانے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرا۔ اب صدقہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، صدقے کے کتنے فضائل ہیں اور مناقب ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف اور جامع ترمذی میں ہے کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھائے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے معبد، کھجور کا یہ درخت کس نے لگایا؟ مسلم نے یا کافر نے؟ حضرت معبد کہتی ہیں کہ یہ درخت مسلم نے لگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلم کوئی درخت یا پودا لگائے اور انسان یا جانور یا پرندے اس درخت سے کچھ کھائیں تو یہ پودا لگانے والے کے حق میں قیامت تک کے لیے صدقہ جاری ہے۔ پہلے جو دو روایات میں نے بیان کی اس میں صرف صدقہ کی بات تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلم اور قیامت تک کے لیے اس کے حق میں صدقہ جاری ہے۔ درخت لگانا یہ صدقہ جاری ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر شجر کاری کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو اس کا اقتصادی فائدہ ہے، معاشی فائدہ ہے۔ درخت لگائیں گے، وہ تناور درخت بنے گا، اس کی لکڑی جب خشک ہو جائے ایندھن کے کام آئے گی۔ پھر اگر اس کی لکڑی کو آپ بیچتے ہیں اس سے آپ کو پیسہ ملے گا، وہ آگے کئی صنعتوں میں استعمال ہو۔ کاغذ لکڑی سے بنتا ہے، یہ ہمارا لباس یہ کپاس کے پودے سے بنتا ہے، فرنیچر، دروازے، کھڑکیاں، کتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری لکڑ سے بنتی ہیں، درختوں سے بنتی ہیں۔ اور مسواک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، لیکن درخت ہوں گے تو ہم مسواک کریں گے۔ مسواک درختوں سے ہوتا ہے، چاہے سکھ چین کا کر لیں، چاہے پلا کا کر لیں، چاہے نیم کا کر لیں، پیلو کے درخت کا کر لیں۔ یہ ساری چیزیں نباتات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ جڑی بوٹیاں جو جڑ بطور دوا استعمال کی جائے درخت کی، اس سے یہ جڑی ہیں۔
اور جو درخت کے اوپر چیزیں لگتی ہیں اور بطور دوا استعمال ہوتی ہیں ان کو بوٹی کہا جاتا ہے۔ یہ جڑی بوٹیاں، یہ دراصل درخت کی جڑیں اور اس کے اوپر لگنے والے پھل جو ہیں، یہ سارے ان سے کتنی ادویات تیار ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے آزاد مفید ہے۔ بے شمار ادویات ہیں جو جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں۔ اسی طرح اس کے سائنسی فوائد بھی ہیں درخت لگانے کے، اور کیا ہے کہ درخت سب سے زیادہ یہ ہے کہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ آکسیجن آپ اور میں اور جتنے حیوانات ہیں سب کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو جذب کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے۔ اس سے جو گلوبل وارمنگ کی بار بار بات ہو رہی ہے اس کے لیے یہ درخت انتہائی مفید ہے کہ جتنے درخت لگیں گے ماحول ٹھنڈا رہے گا، ٹھنڈک پیدا ہوگی، اور جب ماحول ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے بجلی کے وہ آلات جو آپ بڑھ رہے ہیں اور جن کی وجہ سے گرمی بھی بڑھ رہی ہے وہ کم ہو جائیں گے، تو پھر گرمی اس وجہ سے بھی کم ہوگی۔ پھر درخت لگانے سے ماحول ٹھنڈا رہتا ہے، تو اس سے نفسیاتی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی ہماری صحت کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے۔ درختوں کی کمی کی وجہ سے بارشیں کم ہوتی ہیں۔ اگر درخت زیادہ ہوں گے تو یہ مٹی سے نمی کو جذب کرتے ہیں اور اپنے پتوں کے ذریعے پھر جب اس نمی کو یہ خارج کرتے ہیں تو اس سے بارشوں کے لیے ماحول پیدا ہوتا ہے، اور بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر۔ اور آج کل بارشوں کی کتنی ضرورت ہے، یہاں وادی سون میں بھی واٹر لیول اب کم ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے ماحول کے تحفظ کے لیے، ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے، کہ یہاں چلو وادی سون میں تو کوئی فیکٹری نہیں ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو صنعتی علاقے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں، یہ فیصل آباد کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ چمنیاں ہی چمنیاں ہیں فیکٹریوں کی، اور دھواں ہی دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اور انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اگر اتنا دھواں انسان کے اندر چلا جائے تو اس کے پھیپھڑے ہی ختم ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کو روکنے کے لیے، اور پھر سردیوں میں جو فوگ اور سموگ کا عمل ہے اس کو روکنے کے لیے کیا ہے، درختوں کی ضرورت۔ درخت ہی اس چیز کا حل ہے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص سرسبز درخت کے نیچے نہ پخانہ کرے اور نہ پیشاب کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سرسبز درخت جو ہے اس کے نیچے انسان بھی آ کر بیٹھتے ہیں اس کے سائے کے نیچے، اور مختلف قسم کے جانور بھی آتے ہیں، تو ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کے لیے ماحول صاف ستھرا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درخت کے نیچے اور نہر کے کنارے پخانہ اور پیشاب نہ کیے۔ دونوں جگہ انسانی ضرورت کے تحت پیش آتی ہیں کہ نہر کے کنارے انسان پانی لینے کے لیے جاتا ہے، اور درختوں کے نیچے انسان کچھ دیر ٹھہرتا ہے، سکون لیتا ہے۔ تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی آلودگی نہ ہو، وہاں پہ اس طرح کی کوئی بدبو نہ ہو، انسان کو بیٹھنے میں ناگوار نہ لگے، تو منع کر دیا۔ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے آج اقوام متحدہ جو ہمیں چارٹر دے رہی ہے، اور ہمارا میڈیا جو شور مچا رہا ہے، اور ہماری حکومتیں جو کہہ رہی ہیں، میں صرف اس سلسلہ میں یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے قرآن و سنت میں 14 صدیاں قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ بہترین پرائے میں، بہترین انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سریہ جو سرائے تھے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تشریف لے گئے، یعنی غزوات نہیں بلکہ سریے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار جو ہوتے تھے ان کو باقاعدہ طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ کھیت جو ہے، کھلیان جو ہیں اور درخت جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر روانہ فرماتے تو آپ اس لشکر کو 10 جو ہیں وہ باقاعدہ ہدایات دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ کھیتی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اذا تولی صاف الارض
لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد، کہ ایسے اقتدار ملتا ہے کچھ لوگوں کو، جب اس سے اقتدار ملتا ہے تو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ مفسدین، فساد کرنے والے، اور منافقین کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ درختوں کو، کھیتوں اور کھلیانوں کو نقصان پہنچاتے۔ اہل ایمان کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن درختوں کا تحفظ کرتا ہے، مومن کھیت اور کھلیان کا تحفظ کرتا ہے، سبزے کا تحفظ کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں اس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، ان کی حفاظت کا کس طرح رب تعالیٰ اور اس کے مبعوث کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان کا آپ نے تحفظ کرنا۔ تو وہ لوگ جو درختوں کو جلا دیتے ہیں بلا وجہ، پہاڑوں پہ آگ لگاتے ہیں، یہ پچھلے گرمیوں میں تو ہم خود دیکھتے رہے کہ تقریباً پورا سال کبھی دائیں کبھی بائیں، شمال جنوب، ہمارے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں، شاید ہی کوئی پہاڑی بچی ہو جہاں آگ نہ لگائی گئی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ممنوع عمل ہے، شرعاً بھی ناجائز ہے، اخلاقاً ناجائز ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو جنگلی نباتات ہے اس کے حوالے سے بھی درست نہیں ہے، اور جو جنگلی حیوانات ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ کتنی چیونٹیاں، کتنے مکوڑے، کتنے پرندے جو ہیں وہ نظر آتش ہو جاتے ہیں۔ ان کا جو مرنا ہے اور ان کا جو نقصان ہے، اس کا وبال اس آگ لگانے والے کے ذمے۔ قیمتی جان جو ان چیونٹیوں کی ہے، ان پرندوں کی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آگ لگا دینے سے وہ کیا ہوگا، ان کا وبال ہوگا اس کے سر کے اوپر۔ اور پھر جو قیمتی درختوں کا نقصان ہوگا، اور جو ماحول کے اندر گرمی پیدا ہوگی، نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس شخص کے ذمہ ہیں۔ اس لیے نہ اس کی شرعاً اجازت ہے، نہ قانوناً اجازت ہے، نہ اخلاقاً اجازت ہے کہ آپ ایسے ہی درختوں کو آگ لگا دیں، فصلوں کو جلا دیں۔ تو اس لیے دوستان کا قرآن و سنت نے 14 صدیاں قبل ہمارے ماحول کے تحفظ کے لیے، آپ اور میں، اس میں ہم سب کا تحفظ ہے۔ تو یہ دن جو ہیں یہ پودے لگانے کے دن ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں تھوڑی یا زیادہ، تو آپ شجر کاری کریں، اپنے بچوں کو رغبت دلائیں۔ نوشیروان ایک بادشاہ ہے، وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک ضعیف بوڑھے بابے کو دیکھا جو زیتون کا درخت لگا رہا ہے۔ زیتون کا درخت بڑے سالوں بعد پھل دیتا ہے اور بڑی اس کی عمر ہوتی ہے۔ تو نوشیروان نے کہا، بابا جی آپ کی تو ٹانگیں قبر میں پہنچ چکی ہیں، آپ تو اس درخت کے سائے میں نہیں بیٹھ سکیں گے، اس کا پھل بھی نہیں کھا سکیں گے، تو آپ یہ درخت کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اس بابے جی نے کہا نوشیروان صاحب، یہ جن درختوں کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں وہ ہم نے نہیں لگائے، وہ ہمارے باپ دادا نے لگائے، اور آج ہم لگائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں ان کے سائے میں وہ ان کا پھل کھائیں گی۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم آج درخت لگائیں، ہماری آنے والی نسلیں ان سے مستفید ہوں گی، ان سے فائدہ اٹھائیں گی، ان کا سایہ ان کو نصیب ہوگا اور ان کے پھل سے وہ فیضیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں درختوں کے لگانے، شجر کاری کرنے، اس کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ ہم سب کو بھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اب یہاں ہمارے وادی سون میں تو ملین ٹری کمپین ایک چل رہی ہے، وہ بہت سارے بیج اب فری دیتے ہیں کہ آپ بیج لے جائیں۔ ان کے پاس پنیری موجود ہے، ملک جاوید اختر صاحب ہیں، انگالی میں نرسری موجود ہے، طاہر صاحب، طاہر محمود صاحب، یوفون فرنچائز، وہاں وہ بیج موجود ہیں۔ تو ملک آفتاب صاحب کے پاس ہیں، تو آپ رابطہ کریں ان سے، وہ بیج لیں اور ارد گرد پہاڑیوں پہ جو خالی جگہ ہیں ان پہ بیج پھیلا دیں۔ آخری بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام زمین کو خالی نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بہت زیادہ زمین ہو اور وہ اس میں خود کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے حوالے کرے۔ مقصد کیا ہے کہ زمین خالی نہ رہے، اس سے فائدہ اٹھائیں لوگ۔ ہمارے ارد گرد کتنی زمینیں ایسی ہیں جو خالی پڑی ہیں، جن پہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم شجر کاری کر سکتے ہیں۔
تو اس لیے درخت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور شجرکاری کریں تاکہ ہمارا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو سکے.